بڑے لوگ یہ کہتے ہیں جو نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں کہ انہوں نے شاید اس لیے بھی شرکت نہیں کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہونا ہے، جو انہوں نے اپنی کرنی ہے وہی کریں گے، ہمارے کہنے یا نہ کہنے سے یا جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا. سم واٹ کلوز ٹو دی لائنز آف واٹ JUI کی پریس ریلیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یک طرفہ ایجنڈا اور یک طرفہ فیصلے سے قومی جو کنسنسس ہے یا اتفاق رائے ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. کچھ اس قسم کی بات لگتی ہے آپ کو؟ جی نہیں، میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا. یہ کہنا بالکل غلط ہے. اگر جو کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ طور پہ ایجوکیٹڈ اور انفارمڈ ڈسکشن ہو ایسے فورم پر، تو اس کا وزن ہوگا اور اس سے فیصلے بھی تبدیل ہوں گے. یاد صرف یہ ہے، اور یہ میں اپنے آپ کو اس سے استثنا نہیں دیتا، کہ سیاسی جماعتوں میں ابھی بھی یہ قومی سلامتی کے جو ایشوز ہیں، ٹیررزم کے جو ایشوز ہیں، ان کو ہم بے لاگ طریقے سے نہ ہی ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں وہ بیک گراؤنڈ نالج رکھتے ہیں کہ ہم وہاں درست طور پہ کوئی پالیسی ڈسکشن کر سکیں. تو بہت ہم نے عمومی طور پر یہی دیکھا ہے. جو 2021 میں نے 2 میٹنگیں اٹینڈ کی تھیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ وہاں ایک بڑی سطحی سی اور ایک جو سیاسی گفتگو ہوتی بھی ہے، وہ جو حالات ہیں، جو ایشوز ہیں، اس پر کم نہیں ہوتی ہے. وہ ایک ہوتا ہے کہ جی مثلا ایک بڑا بائنری بن جاتا ہے کہ جی آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن اس تک پہنچنے کے جو تفصیلات ہیں، یہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. اور غالباً ایک جو اگر شہباز شریف صاحب نظام کی تبدیلی چاہیں، وہ یہی ہے کہ وہ پارلیمان کے سینئر ترین ممبران ہیں، ان پر مشتمل کوئی انٹیلیجنس اوور سائٹ کمیٹی بنائے، جیسے امریکہ کی سینٹ میں ہے یا دوسری جگہوں پہ، جو مستقل طور پر ان ایشوز کو ان کیمرہ ڈسکس کرے، ان کو انفارم کیا جائے تاکہ وہ ان ایشوز پر اپنی درست رائے دے سکیں. ابھی تو حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی ایک رکن قومی اسمبلی ہے یا بہت سارے وزراء بھی جو ایسی میٹنگوں میں نہیں ہوتے، ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ صرف میڈیا تک محدود ہے. تو وہ تو بہت ہی سطحی سی بات ہے جس پر ہمیں پھر ایکشن کرنا. صحیح، بالکل آپ نے، اور یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ ایک تو ایکسیپٹنس. خرم دستگیر صاحب، جب سے آپ الگ سے ہوئے ہیں اس پورے گروپ سے، گروپ ان دا سینس کہ جو اس وقت بیٹھ کر کے رول کر رہا ہے، بڑی صحیح باتیں آپ ہمیں بتانے لگے ہیں. ویسے اب پاور کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیجئے کہ اس وقت جو پالیسی ہے اس پر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ پہلے ہمیں کہتے رہے کہ جی سولر لگائیں، سولر آج کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ سولر سے جو ایگزسٹنگ نظام ہے بجلی کا، اس کے اوپر ایسا بوجھ پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے اب اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور ادھر پیسے کم کیے جا رہے ہیں. یہ آخر ہم پالیسیز بنانے سے پہلے نہیں سوچتے؟ اور اس نظام کا وہ حال ہے خرم صاحب کہ اس کو درست کرنے کے لیے، اس کے لائن لاسز کے لیے اس پر ہم کام نہیں کرتے، پرائیویٹائز ہم کر نہیں سکے، بس سنتے ضرور رہتے ہیں کہ سکھر الیکٹرک سپلائی ہو گئی، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی ہو گئی، پشاور ہو گئی، فیصل آباد ہو گئی. اس کو ہمیں ہر صورت پرائیویٹائز کرنا ہے. جی وہ جو اصل ریفارم ہے، وہ اگر آپ کے ناظرین سمجھ پائیں تو وہ سمجھیں کہ ٹائٹنگ کی طرح ہے کہ آپ نے نقصان آج اٹھانا ہے، ڈسپلن آج کرنا ہے، اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ کچھ دور ہیں، پچھلے کچھ مہینے اور سال دور ہوتے ہیں. تو یہاں تو کرائسس جو ہے فوری ہوتا ہے. کرائسس کو فوری طور پر حل کرنے کے سولوشنز جو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سولر والا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اوور آل ملک کے لاسز دیکھیں یا ایشوز دیکھیں، تو اس میں سولر کا جو ابھی تک پرسنٹیج ہے اور اس کی جو فائنینسز ہیں، وہ تو میں کہوں گا، انگریزی میں کہوں گا نیگلیجبل ہے، یعنی ان کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہے. لیکن اس طرف جو ہے وہ شاید یہی پھر ایشو آ گیا کہ اگر کچھ ہلکے جو بیوروکریسی کے ہیں وہ ان کے خیال میں یہ پالیسی جو ہے وہ فائدہ دے گی. یہ پالیسی 2 سال پہلے جب میرے پاس یہ ذمہ داری تھی تب بھی جو ہے اس کو ایک جگہ پر جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا، پر میں نے سختی سے اس کی تردید کر دی تھی کہ ہم اس میں کوئی پالیسی چینج نہیں کر رہے اس طرح. تو اصل تو جو لارجر ایشوز ہیں جس کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لائن لاسز ہیں اس کی طرف غور کرنا ہے. اور ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ حکومت کو اگر واقعی بڑی تبدیلی لے کر آنی ہے تو حکومت کے جو متروک پاور پلانٹس ہیں، جن کی
آج بھی کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں جن کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر جہاں ملازموں کی پیمنٹ کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ اگلے 2 سال میں ان کو بند کرنا ہے تو قریباً 50% کیپیسٹی پیمنٹس تو وہیں ختم ہو جائیں گی، اور ملک کے ہم جو صارفین ہیں ان کو وہ جو کمی ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی کمی جو ہے اس کا فائدہ براہ راست پہنچا سکتے ہیں. لیکن پھر وہ یہاں پہ وہ پرائیویٹائزیشن والا کرائسس ہے کہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ جب امپلائمنٹ کم ہوگی سرکار کی تو وہ ایک علیحدہ ایشو کھڑا ہوتا ہے. جس طرح ہر دفعہ پرائیویٹائزیشن کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے اس کو اپوز کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں.